کہ یہ قصور کس کا ہے. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مثال دی کہ حاکم وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کے گھر میں کھانا پہنچائے. کسی نے کہا کہ اس کے ارد گرد جو، کیونکہ حاکم وقت اب پرانا یعنی آج کا زمانہ دیکھا جائے تو وہاں تک پہنچنا شاید ممکن نہ ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اونچ نیچ بہت زیادہ ہے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ امیر لوگوں کے جو اس کے ارد گرد ہوں گے بہت سارے، ان کا قصور ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے اور ان کو غربت سے اس میں سے نکالتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود اس خاندان کے اوپر تنقید وہ کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنے غریب تھے تو انہوں نے اتنے بچے کیوں پیدا کیا. تو یہ بہت سے سوال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کا شکار ہیں، تو ان کو کیا بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے؟ کیا یہ ہے، یا پھر باقی جو 4 چیزیں میں نے کہا اس کی طرف ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان مال اور ان کی عزت اور جائیداد، ان کی حفاظت گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو ہم اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے پائیں گے. جو آپ نے فرمایا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شاید حکومت اتنی وسیع نہیں تھی. میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ہم حقائق سے تھوڑا دور بات کر رہے ہیں. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی مملکت بہت ہی وسیع ہو گئی تھی. جو پورا انڈین سب کانٹیننٹ اگر ملا لیں تو اس سے بھی شاید زیادہ. لیکن کنٹرول مرکز کا بڑا ایفیکٹو تھا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک گورنر کے بارے میں شکایت آ گئی کہ انہوں نے گھر پر دربان کھڑا کیا ہوا ہے اور عوام کو ان تک ایکسیس فری نہیں ہے. ان کو بلا لیا گیا مدینہ منورہ میں، ان کی سرزنش ہوئی. تو جب مرکز میں بیٹھا ہوا حکمران اتنے جاگتے ہوئے ذہن کا آدمی ہوگا تو مملکت کتنی وسیع کیوں نہ ہو، معاملات صحیح چلتے ہیں. ہم سے جو غلطی ہو رہی ہے حکومت سے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے بجائے بھیڑوں کی رکھوالی پہ جو گڈریہ رکھا ہے ہم نے، اس گڈریے کو پکڑنے کی بجائے ہم بھیڑوں کو مارنے لگتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کیوں ہو گئی. جبکہ گڈریے کی ضرورت ہی آپ کو اس لیے ہے کہ بھیڑیں ادھر ادھر جاتی ہیں، ان کی فطرت ہے. تو اگر ہم بھیڑوں کی بجائے گڈریے کو سزا دینا شروع کر دیں تو بھیڑیں کبھی دائیں بائیں نہیں جا سکتی. ایک زمانہ تھا جو ڈپٹی کمشنر صاحب ایک ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈ تھے، ان کی ذمہ داری کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ مٹی کا تیل شارٹ نہ ہونے پائے. وہ ایک ڈپٹی کمشنر اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا. اور جہاں کہیں گڑبڑ ہو جاتی تھی تو اس ڈپٹی کمشنر کو پوچھا جاتا تھا کہ یہ ہوئی کیوں گڑبڑ. یہ نہیں تھا کہ بلوا کرنے والوں سے پوچھا جائے تم نے بلوا کیا کیوں. یہ اس کا کام ہے، وہ پوچھے گا. تو یہ
ایڈمنسٹریٹو کا میتھڈ، ایڈمنسٹریشن چلانے کا جو میتھڈ ہے یہ آئیڈیل ہے کہ بھیڑوں کی تو یہ سوچ لیجیے کہ بھیڑوں کی نیچر ہی یہ ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں جانا ہے، اور ہم نے بھیڑوں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے گڈریے کو اپوائنٹ کیا. تو اگر بھیڑ ادھر ادھر چلی جاتی، بھیڑ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو فطرت ہے. گڈریے کا قصور ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کر پایا. تو پوچھا جانا چاہیے گڈریے سے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک. تو ہم حکومت کو یہ کہہ کے کہ صاحب اتنے وسیع ملک میں حکومت ایک ایک آدمی کا تو خیال رکھ نہیں سکتی، اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اتنا بڑا قدم لے لے کہ اپنی عزیز ترین چیز کو کھونے پر ہی آ جائے، انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز ہے، تو جب وہ اپنی جان خود لینے تک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد کو چھو آیا ہے. تو آخری حد کو چھونے سے پہلے ان خاتون نے یا ان کے ہسبینڈ نے داد فریاد جگہ جگہ کی ہوگی. حکومت کیوں فیل کر گئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیوں فیل کر گئی اس کو مدد دینے میں. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ اس میں ایک کا قصور نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا صحیح کہا اگر کہہ رہے ہیں لوگ، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک مسلمان مملکت کے شہری ہیں. اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے. تو جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے تھے وہ شیئر کر لیتے اپنا کھانا ان کے ساتھ، وہ اپنی غربت ان کے ساتھ شیئر کر لیتے. لیکن ہم اس میں فیل کر گئے، ہم نے نہیں کیا. تو یہ ان کے پڑوسی مسلمانوں کی بے حسی. تو یہ باتیں تو سب سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے ہمارا، کہ ہم جاگتے اس وقت ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور چند دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہم پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک رویہ آ گیا، جیسے ہرنوں کا ایک جھنڈ ہے، جب کوئی شکاری وہاں فائر کرتا ہے تو ایک دو ہرن گرتے ہیں، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ ہمارا ساتھی کہاں گیا، وہ اسی طرح گھاس چرنے لگ جاتے ہیں. یہ رویہ اس پہ قابو پانا چاہیے کہ ہم ارد گرد نظر رکھیں. تو یہ دوہرا معاملہ ہے کہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کی نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے. اور پھر علاقے کے مخیر حضرات ہیں. ایک بات دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میکسیمم خیرات کرنے والے ملکوں میں سے پاکستان ایک ملک ہے جی. یہاں میکسیمم خیرات دی جاتی ہے. مخیر حضرات ہمارے یہاں ہیں، اور میں ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو خلق خدا کو اپنے رزق میں حصے دار بنائے ہوئے ہیں، کہ رب تعالیٰ جو انہیں رزق عطا کر رہا ہے اس میں وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو حصے دار بناتے ہیں بغیر کسی لالچ و غرض کے.